ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار محترم جناب علی رضا سید صاحب نے برسل سے. السلام علیکم علی رضا صاحب. وعلیکم السلام. صحیح گفتگو جاری ہے اور کشمیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا آغاز بھی جو لیڈنگ سٹوری تھی ہمارے پاس اخبارات میں وہ وہی تھی کہ وہ چھوٹا سا مجاہد ننھا مجاہد بے بسی کی تصویر نانا کی لاش پہ بیٹھا وہی معصوم نواسا جو پوری دنیا کے لیے ایک بلکہ کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی ایک بھرپور اور پرزور آواز بن گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں یہ جو معصوم سال کا جو ہے اس کی تصویر میں کریں کہ پوری دنیا میں ہلچل میں کھڑی ہے. آپ کا ایک شام کے بچے کی تصویر جو ہے وہ ترکی کے ایک خائف پہ پڑی ہوئی ملی تھی اس کی لاش کی اور اس نے یہاں یورپ میں کٹ کے آ گئی آواز اوکے ٹھیک ہے. لگتا ہے یہاں پہ کچھ نہ پھر وہی صورتحال ہمیں اپنانا پڑ رہی ہے. آئی تھنک پروڈیوسر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ شاید وہ اسکائپ پہ تکنیکی حوالے سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہی گفتگو میں ندیم صاحب آپ سے کیری فارورڈ کروں گا کہ جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ واقعی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ مظلوم کی آواز اور ظلم جتنا بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ اتنا ہی پھیل گیا ایک معصوم بچے کی بے بس تصویر سے. دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ مظلوم کی آواز ہے یہ سینے میں اترتی جائے گی. ٹھیک ہے یہ ہر سینے میں اترتی جا رہی ہے لیکن جن کے سینے میں نہیں اتر رہی ہے وہ کون ہے اس جانب بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اس جانب بھی ہمیں غور و غوص کرنا پڑے گا. یہ وجوہات کیا ہیں کیوں کوئی اس مظلوم کی صدا پہ آواز نہیں لگا رہا ساتھ میں کیوں آگے نہیں بڑھ رہے کیا وجوہات ہیں ساری اس جانب ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہی اگین بات آتی ہے پالیسیوں کے اوپر وہاں ہم کیوں نہیں دیکھ رہے. اب جب چائنا کے ساتھ جب بھارت نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی اس کو کیسا کرارا جواب دیا. وہ آرام سے پیچھے دبک کے بیٹھ گیا. اس کے یعنی جو لاشیں اٹھائی ہیں اس کو دکھا بھی نہیں رہے کیا ہے کتنی ہلاکتیں ہوئیں. پہلے 3 کا کہا گیا پھر 6 کہا گیا پھر 20 اس سے بھی کہیں زیادہ ہے وہ بھی شو نہیں کیا جا رہا ہے. کہیں سے کوئی بالکل نہیں ہے سناٹا ہے بالکل. صرف کیا ڈیجیٹل وار کے اوپر چلے گئے 59 ایپس ان کی بند کر دی ہیں اس کے اوپر چلے گئے لیکن اس کا بھی کیا حال ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان کو. دیکھیں بھارت اور چین یہ 2 بڑے یعنی پارٹنر ہیں یہ 2 بہت بڑی تجارت ہے دونوں کے درمیان. اس کے باوجود وہاں مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور پھر بھی مذاکرات چل رہے ہیں بات چیت چل رہی ہے کاروبار بھی چل رہا ہے وہ لیکن سرحد کے اوپر خاموشی ہو گئی ہے. تو ہمیں بھی کچھ اس طرح سوچنا پڑے گا کہ چین نے کیا ایسا کیا ہے کہ وہ خاموش کرا دیا ہے. ہمیں بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پھلجھڑی چھوڑنی پڑے گی. اس کو جو جس زبان میں وہ سننا چاہتا ہے اس جانب ضرور ہمیں توجہ دینی ہوگی. وہ ہماری توجہ بار بار دلا رہا ہے وہ ایسے باز آنے والا نہیں ہے تو پھر اسی زبان میں اس سے بات کی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے. دیکھ وہی بات اب جیسے فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہر طرف ہر محاذ پہ گھرا ہوا ہے اور آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں جیسے ایک تو کرونا ہے کرونا جو ہے وہ جبرن آپ کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ کو جبرن آپ کو کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے لیکن بھارت کے ساتھ دنیا بھر اس کو آئسولیٹ کرتی جا رہی ہے اس کی پالیسیوں کی وجہ سے. نہ صرف جو انتہا پسندی کی پالیسی ہے جو مسلمانوں کے خلاف جو اس نے روا رکھی ہوئی ہے وہاں پہ ان کی اقلیتوں کے ساتھ بھی ہے اور یہی وہ معیشت کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ وہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں نیپال نے چھوٹا سا ملک ہے نیپال اس نے آنکھیں دکھا دی اس پہ خاموش ہو گیا وہ. پھر بھوٹان وہاں پہ بھی ختم. نیپال کتنا ایسا ہے کیا ہے وہی نیپال ہے جہاں جس نے پاکستان اس کی مدد کی. ٹھیک ہے ہر اس میں سری لنکا کی پاکستان نے مدد کی دہشت گردی ختم کرنے میں. تو یہ پھر بھارت ہے پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اس کی 22 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً اور یہ انڈیا ہم بات کر رہے ہیں لنک سے لنک بلا رہے ہیں اور ایل او سی کی بات ہوئی ہے تو پھر یہ طلبیاں کس چکر میں ہوتی ہیں جو مراسلے تھما دیے جاتے ہیں. یہ ایک اس کو سیریمونیل ایک وہ کہا جاتا ہے ایک پروٹیسٹ یہ کرنا ضروری ہوتا ہے اپنا کہ دکھائیں آن ریکارڈ لانے کے لیے کہ اس سال میں اتنے ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے ہیں. علی رضا صاحب نے پھر ہمیں جوائن کیا ہے. علی صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ آئی تھنک پھر رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آج کنیکشن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی سازش ہی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے تو بہت ہی اچھا امریکہ سے دیکھیں کیونکہ ہم نے امریکہ اور یورپ سے بھی آواز ملانے کی کوشش کی تھی لیکن شاید بیچ میں ہو سکتا ہے کہ اس آواز کی گونج ہم سے زیادہ ہے یعنی وہ زیادہ پھیلی کیونکہ علی رضا تو وہاں پہ کرتے بھی رہتے ہیں برسلز کے اندر ساری چیزیں گفتگو ہونی تھی کشمیر کمیٹی کے حوالے سے وہ اچھا خاصا ان کا کردار ہے وہاں پہ. لیکن ندیم صاحب میں واپس آتا ہوں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں باقی خبروں کی جانب. اہم خبر اور وہ ہے پاکستان کا قومی ادارہ قومی ایئر لائن
PIA. اب PIA کو جو جن مسائل کا سامنا ہے اگر ان پہ تھوڑی سی نظر دھڑاتے ہیں ہم تو 262 وہ تھے پائلٹس جن کا معاملہ ہوا, اس میں خرابی کی صورتحال. لیکن میں ان ساری باتوں سے پہلے 2 جملے بولنا چاہوں گا, دہرانا چاہوں گا. پہلا جملہ آپ نے بولا تھا کہ ان کی اپنی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے, جو وزیر ہوا بازی ہیں, وفاقی وزیر ہوا بازی جعلی تھی, بعد میں وہ کلیئر جعلی تھی. میں لازم بات میں اسی میں وہ جاؤں گا. اور لیکن جو آپ بیان دے رہے ہیں اس سے آپ کے قومی ادارے کی ساکھ جو ہے وہ اچھی خاصی خراب ہو گئی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری؟ دیکھیں اس سے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کی گئی تھی PIA کے اوپر, PIA اور سول ایویشن کے اوپر تحقیقات کیا تھیں اور بات کا رخ کہاں موڑ دیا. صرف اور صرف اپوزیشن جو جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سرزنش کرنے کے لیے, ان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے کہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی بالکل ہوئی ہیں. ہر ادارے میں ہوتی ہے, آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہیں, بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. کرپشن پہلے نہیں تھی, ابھی بھی کرپشن ہے, ابھی ختم نہیں ہوئی کرپشن, ہر طرح سے ہو رہی ہے. لیکن جو ادارہ ڈوب رہا تھا لیکن چل رہا تھا, ایئر لائن اڑ رہی تھیں لیکن اب بند کرا دی گئیں. تو یہ ساری صورتحال اس بیان کی وجہ سے آئی ہے. کل کیبنٹ میں بھی اس پہ ڈسکس ہوئی کافی ساری, اس میں بھی بات چیتیں ہوئی ساری. کئی وزراء اس کے خلاف ہیں, بولے ہم نے درست انداز سے اس کو پیش نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا, یہ وزیر موصوف کہیں اور لے گئے اس کو, اور اس کی جو سبکی پاکستان کو ہوئی ہے اس کا خمیازہ بہت بھگتنا پڑے گا اور اس کے دور رس نتائج. ندیم صاحب, میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا سید صاحب, لیکن اب ہم ان سے آڈیو پہ گفتگو کریں گے. علی رضا صاحب, میری آواز آپ پکا رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. صحیح, میں وہیں سے گفتگو شروع کروں گا. وہ واقعی ہماری پہلی ہیڈ لائن تھی اور لیڈنگ سٹوری, اور تمام اخبارات کی یہ لیڈنگ سٹوری ہے, اور بات وہی ہے مقبوضہ کشمیر, وہاں کے مظلوم لوگ, لیکن ایک معصوم بچہ, وہ مظلوم بچہ جس کی آواز اور سسکیاں, بلکہ سسکیاں اس طرح گونجی ہیں کہ پوری دنیا تک آواز جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں بھارت کا ظلم, ان کی ہٹ دھرمی, ان کا بھیانک چہرہ, مکروہ چہرہ؟ دیکھیں بھارت, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے ظلم کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں. یہ جو کل کا جو واقعہ ہے, جو اس 3 سالہ بچے کے ساتھ پیش آیا, اس کے سامنے اس کے نانا کو شہید کیا گیا, گاڑی سے اتار کے ان کے مارا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ نازی جو ہیں وہ بھی شرمندہ ہوں گے. لیکن ایک بات ہے, یہ ظلم جو ہے نا, یہ اس کی ایک حد ہوتی ہے. جس طریقے سے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ شامی بچے کی لاش جب ترکی کے ساحل پہ ملی تھی تو اس کے بعد دنیا بالکل بدل گئی تھی یہاں پہ یورپ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی کل سے جو تصویر سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف جو گردش کر رہی ہے, یہاں کا میڈیا بھی جو ہے نا اس پہ بولنے پہ مجبور ہو گیا ہے. کل رات کو ہم نے یہاں کے انسٹیٹیوشنز کو خطوط لکھے ہیں, ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ہم نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ یہ ظلم فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. یورپ اور یونائٹڈ نیشن جو ہے, انہوں نے آج تک, ٹھیک ہے انہوں نے ایک رپورٹس نکالی, سب کچھ کیا, ریزولوشن پاس ہوئے, لیکن بھارت کی یہ مودی سرکار جو ہے یہ انتہا پسندی پہ, اور خاص کر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت چائنا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تو ان کا ہے ہی, وہ جس روش پہ چل رہے ہیں وہ اس خطے کے امن کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی ہے, اگر آپ لوگوں نے, اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے انوالومنٹ نہ کی تو یہ جو خطہ ہے وہ آگ کی لپٹ میں آ سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ عالمی برادری جو ہے نا وہ اپنا رول کرے. اب اٹس انف ناؤ, کیونکہ مودی سرکار کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نازی جرمنی نے جو جرائم کیے 70 سال پہلے, آج بھی وہ بھگت رہے ہیں. ان کو بھی وہ وقت آئے گا جب انٹرنیشنل ٹریبیونل بنے گا, جب کشمیر پہ ٹریبیونل بنے گا. اگر یوگوسلاویہ پہ بن سکتا ہے, اگر روانڈا کے لیے بن سکتا ہے اور دوسرے خطوں کے لیے بن سکتا ہے, تو کشمیر پہ بھی بنے گا. اور بھارت کے ہر اس عالم کو جو ان مظلوموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. جسٹس کا دن آئے گا. اس لیے
میں سمجھتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اب دنیا تک علی رضا صاحب، اس بچے کی آواز نے، اس معصوم بچے نے دنیا کو چینج کرنا ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. علی رضا صاحب، آپ نے بہت کردار ادا کیا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے. علی رضا صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بہت کردار ادا کیا ہے، اسی حوالے سے کشمیر کی آواز بنے آپ وہاں پہ رہتے ہوئے برسلز میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو صورتحال ہے اور جس طرح یہ تصویر اور یہ بے بسی کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا تک جا رہی ہے، اور آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے بھی کوشش کی، لیٹرز لکھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان میں کوئی بھونچال یا جھنجھوڑ پر ان کا ضمیر جھنجھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس طرح کیا ہے جو کل کا جو واقعہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کشمیری ہیں ان کو، اور خاص کر میری اپیل ہوگی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے، آزاد کشمیر کی قیادت سے، جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ، ان کو چاہیے کہ آج باہر نکلیں، آج دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ ظلم جو ہے نا اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ حد ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کا ضمیر جاگے گا اور جاگنے کی طرف جا رہا ہے جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ. تو اس لیے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا 11 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا اس میں نہیں گئے. تو ہم عمران خان صاحب کا بھی انتظار کر رہے ہیں. 27 پچھلے سال سپٹمبر میں جب وہ یونائٹڈ نیشن گئے تھے، کشمیری اس وقت سے انتظار کر رہے ہیں. یہ ظلم بند ہونا چاہیے، پاکستان کو ایک فرم سٹینڈ لینا چاہیے اور انوائے مقرر کریں، جن کو باہر بھیجیں، دنیا کے ہر کیپٹل میں بھیجیں کہ بھارت کے جو ظلم کی جو یہ داستان رقم کر رہا ہے مودی، اس کو بے نقاب کیا جائے. اس وقت دنیا جو ہے وہ بھارت. علی رضا صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ندیم رضا صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ہیں، اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ستمبر میں اس تقریر کا. تو ندیم صاحب وہیں پہ موجود تھے، میں چاہوں گا کہ آپ ان سے سوال کریں اور یہ آپ سے پوچھیں جو صورتحال وہاں کی ہے. ندیم صاحب، وہاں پہ جو آپ نے علی رضا صاحب مسلسل آپ لگے میں پوری یورپ میں آپ نے سگنیچر کیمپین بھی چلائی ہے، تو اس کا اثر پڑا ہے کچھ یا نہیں پڑا؟ کیونکہ ہمارے یہاں سے تو جو پالیسی ہیں، جو فورن پالیسی ہے، وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. وہ خدشات اور تحفظات وہ آپ نے بھی ظاہر کیے ہیں. دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں 1 سال کے اندر، پچھلے سال 5 اگست کے بعد یورپین پارلیمنٹ کی جو سب سے پہلا اجلاس ہوا 3 سپٹمبر 2019 میں، وہ پہلا اجلاس اور پہلے ایجنڈے پہ پہلا آئٹم کشمیر کا تھا. اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، ڈیبیٹ پہ اس کے بعد ریزولوشن جو ہے نا وہ پیش کیا گیا. بدقسمتی سے کرونا آ گیا جس کی وجہ سے وہ ووٹنگ ہونا باقی ہے. اس کے علاوہ یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کیا ہے اس پہ. یونائٹڈ نیشن کی 2 رپورٹس آ چکی ہیں، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بیان آ چکا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے آ چکا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے، ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے. کیا علی رضا صاحب کیا یہ بیانات کافی ہیں یا صرف عملی اقدام بھی کوئی ہوگا؟ میں وہی اس طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا آپ کی. جی دیکھیں عوام میں بھی اویئرنیس ہوئی ہے. آج یورپین میڈیا بات کر رہا ہے اور تقریباً ہر ملک میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، فرانس میں، آپ جرمنی میں دیکھ لیں، وہاں کا میڈیا آج کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو آج سے پہلے جو ہے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے اس طرح بات نہیں کرتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس اثر ہو رہا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یورپین یونین جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتی ہے، اور یورپین یونین انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ عملی قدم اٹھائیں گے. ہم نے کل بھی لیٹر لکھے ہیں ان کو، ہمارے ان سے رابطے بھی ہیں ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ساتھ، کمیشن کے ساتھ اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ. بالکل وہ علی صاحب آپ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو سپتمبر میں تھا، میں بھی امریکہ میں تھا، وہاں پہ بھی جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو دیگر لوگ ہیں جو انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ مظاہرے میں شریک تھے. لیکن جو ہمارے جو کونسلیٹ جو ایمبیسیز تھیں وہ غیر فعال دکھائی دیں، کیونکہ ان پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا کہ لگتا تھا کہ وہ زبردستی پریس کانفرنس شاید کرائی گئی ہے. اور مظاہروں کے اندر بھی کوئی سرکاری سطح پہ کوئی آدمی وہاں پہ نہیں آتا تھا، صرف عام لوگ تھے جو اپنے کنونس کے ساتھ وہاں مظاہرہ کرنے پہنچتے تھے، لیکن اس طرح سے وہ نہیں تھا. لیکن ندیم صاحب اور علی رضا صاحب ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے، آڈیو کال پہ موجود ہوں گے. فیض رحمان صاحب، فیض صاحب میری آواز آپ تک آ رہی؟
जी राना साहब, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अब तो ये पैनल मुकम्मल हो गया, यानी कुछ तकनीकी हवालों से अधूरा रह गया था, लेकिन इस वक्त मेरे साथ ब्रसल से हैं अली रजा साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद है नदीम रजा साहब, और आप वॉशिंगटन में बैठे हैं फैज। तो अब मैं ये चाहूंगा कि ये पैनल मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे। एहसन अंदाज से हम ये गुफ्तगू तो जारी रखे हुए हैं, आपको लगता है कि ये तमाम की तमाम गुफ्तगू, स्पेशली मकबूजा कश्मीर की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे किरदारों का जिक्र आ रहा है, यानी किरदारों से मुराद ये है कि इदारों के किरदार का जिक्र आ रहा है, कौमों के किरदार का जिक्र आ रहा है, इंसानी हकूक की तंजीमों की बात कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आता है आपको ऐसी बेबसी में कि जब एक बच्चा नन्हा मुजाहिद अपने नाना की लाश पे बैठा हो? जी राना साहब, अगेन जैसे कि इससे पहले मैंने कहा था, आई होप कि मेरी आवाज अब सही आ रही हो या बिल्कुल 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 ठीक है, कह रही हूँ। अच्छा साहब आ गया, ठीक। तो देखिए, मैंने इससे जैसा जो राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ तो उससे पहले मैंने कहा था कि अफसोस की बात यह है, ये कम से कम अमेरिका की हद तक जहाँ चीजें बहुत मैटर करती हैं वाशिंगटन में, यहाँ इस बात का कोई जिक्र नहीं है। मुझे वॉशिंगटन पोस्ट में या और किसी बड़े मीडिया में ये खबर नजर नहीं आई। अच्छा देखिए, ये हम सब जानते हैं कि इसकी क्या वजूहात है, हम जानते हैं कौन सी लॉबी कहाँ पर कितनी मजबूत है। नदीम साहब ने जो बातें की थी इससे पहले, वो हम जिक्र कर रहे थे सिफारतकारी का और अपने अंदर की कमजोरी। देखिए, ये मैं बहुत ही ठंडे दिल के साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे समझने की कोशिश करें। ज़ाहिर है कि हम सब बहुत शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं, हमें बहुत अफसोस है, मलाल है, लेकिन इस कैफियत से निकलकर आगे की बात यह है कि ये हमारे लिए एक मौका भी है कि बहैसियत कौम हम एक जगह इकट्ठा हों एक नुक्ते पर। और जिसको देखिए, हम 72-73 साल से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं कहता हूं कश्मीर बनेगा नहीं, कश्मीर है पाकिस्तान। अगर आप कश्मीर को वाकई अपना समझते हैं तो वहां के हर बाशिंदे पर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, वो आपके अपने जिस्म पर उसकी चोट लगना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए हमको। और जब ऐसा अगर वाकईतन हम ये समझते हैं तो फिर हमको एक पूरी हम आहंगी के साथ पूरी एक कौम को एक जगह होकर, और ये मौका है, वो बच्चा जो है जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने नाना की, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मसीहा बन सकता है, एक हमारे लिए एक मैसेंजर बन सकता है, हमारे लिए यूनिटी का, हमको एक यूनिफाई करने के लिए। और हम इस मौके को हासिल करें तो ये तो चलिए कौम की हद तक बात है, लेकिन वो लोग जो उसके जिम्मेदार हैं, मिसाल के तौर पर सिफारतकारी। अब देखिए, मैं अगेन कोई बात नहीं कहना चाहता ऐसी नेगेटिव इस मसले पर बहुत ज्यादा, लेकिन अभी अब जो वॉशिंगटन में जो इस तरह की रिसर्च उठाना चाहिए था इस मसले को, वो उठाया नहीं जा रहा। अब हम ये कहते हैं कि मगरिबी मीडिया क्यों नहीं हमारा साथ देता, तो उसकी वजह यह है कि देखिए, अमेरिका जहां इन्वॉल्व होगा, जहां वेस्ट इन्वॉल्व होगा, वहां चीजें ज्यादा शोर और जोर शोर के साथ सुनाई देती हैं, और उसमें ये कोई तफ्सीस नहीं है। आप ये देखें, जहां मुसलमान इलाके हैं, हम ये कहना कि ये मगरिबी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ हैं इसलिए आवाज नहीं उठाती, ये सरासर दुरुस्त बात नहीं है। आप देखिए, सरायेवो में, बॉस्निया में क्या हुआ, कोसोवो में क्या हुआ, और भी बहुत से जो इलाके हैं जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहां पर मगरिब ने आवाज उठाई है, बशर्ते कि हम प्रॉपर लॉबिंग करें और अपना नैरेटिव, अपना बयानिया, अपनी सही सूरत हाल लोगों के सामने पेश करने के काबिल हो सकें, और बहैसियत एक कौम के लोगों को बताएं कि हाँ, ये देखिए हमारे अपने इख्तिलाफात अपनी जगह। लेकिन देखिए, होता क्या है, अब अगर आप पार्लियामेंट पे कोई भी देखेगा जो बाहर का मुबस्सिर बैठा हुआ है और वही देख रहा है कि ये हमारी लीडरशिप है पूरी, ये पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तानी क्रीम यहाँ बैठी हुई है, वो तमाम लोग जो बरसा बरस से पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फोरम पे, उनका क्या रवैया है? सही तो, ऐसा जी फरमाइए। मैं असल में मेरे पास वक्त महदूद है और एक और टॉपिक साथ में छिड़ा हुआ है, वो बात हो रही है नदीम रजा साहब से, और वो है PIA के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो यूरोप की जानिब से मुअत्तल किया गया है। बल्कि मैं अपने प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली रजा सैयद साहब। अली रजा साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी
یہ ابھی ہم پی آئی اے کی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے میری ندیم صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, بلکہ ان کے تو ریفرنسز میرے پاس پہلے بھی کوٹ ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ پہلے بولا تھا کہ یہ جو ڈگریوں کا معاملہ پائلٹس کے حوالے سے کہا گیا ہے, وزیر ہوا بازی بھی کسی دور میں ان کی ڈگری پہ بھی کچھ آوازیں اٹھی تھیں اور واضح طور پہ یہ صورتحال کا سامنا رہا تھا. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ یورپی یونین نے, لازم بات ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو فضائی آپریشن معطل کیا ہے وہ 6 ماہ کا, اس میں 3 جولائی تک کا ریلیف بھی ملا ہے. تو اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پاکستانیوں کی خاص کر یو کے میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نئی, میں رات کو خبر پڑھ رہا تھا کہ یونائٹڈ کنگڈم نے ان کا جو پی آئی اے کا لائسنس تھا وہاں کے لیے وہ بھی کینسل کر دیا ہے. اور یہ جو پابندی ہے, دیکھیں سیفٹی یہاں سب سے اہم میٹر ہوتا ہے. تو اگر سیفٹی کے ذرا سا بھی اس پہ کچھ ہو, پرابلم ہو, تو اس پہ یہ ایکشن لیتے ہیں. یہ 6 مہینے کا جو ہے, پاکستان کو اس سے پہلے بھی 2007 میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. علی صاحب, بلکہ یہ یو کے اور یو اے ای دونوں نے تصدیق ضرور کی ہے لائسنسز کی پائلٹس کی. یہاں کی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے بڑی پرابلم ہوں گی, کیونکہ خاص کر اسپین, فرانس, جرمنی اور یو کے سے بہت بڑی تعداد میں پی آئی اے میں لوگ سفر کرتے تھے. اب ان لوگوں کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ وہ دوسری جو ایئر لائنز ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا. وہ ایئر لائنز جو ہیں وہ بھی اس طریقے سے ہر جگہ سے نہیں جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تو میں ندیم صاحب سے بھی رکھوں گا کہ ندیم صاحب, اب تو یہ لائسنسز کی تصدیق شروع کر دی گئی ہے, اور جس طرح یہ یو کے کی بات کر رہے تھے, یہ تو کینسلیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن یو کے اور یو اے ای کی جانب سے پاکستانی پائلٹس کی لائسنسز کی تصدیق کی جا رہی ہے, اور وہ باقاعدہ باضابطہ وہ عمل شروع ہو گیا ہے. تو اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, پینڈورا باکس تو ہم نے خود نے کھولا ہے. پہلے ہم نے پروازیں بند کی تھی, دنیا بھر نے اپنے ایئرپورٹ بالکل فریز کر دیے تھے وہ کرونا کی وجہ سے. وہ خود کی تھی, بحالت مجبوری کی تھی. لیکن یہاں جو ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر کے پی آئی اے پہ, سول ایویشن کے اوپر اور اپنے اداروں کے اوپر بہت بڑے کوشچن مارکس ہم نے لگا دیے تھے, تو اس کا نتیجہ اب یہی ہو رہا ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے, جہاں جہاں دنیا بھر میں پائلٹس ہمارے کام کر رہے ہیں, کرو کام کر رہا ہے, ان کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں. ان کے لیے تو بڑھا دی ہیں. جو پی آئی اے جو تباہ حال تھا, وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا, اڑنے کی, لیکن اس پہ بھی بند کر دیا گیا. یعنی اس طرح کر دیا گیا ہے, نہ اب جہاز اڑیں گے اور نہ ہی حادثہ ہوگا, اور نہ ہی کسی کو روزگار ملے گا, نہ ہی باہر سے ریمیٹنس آ سکیں گے. تو ہمیں اپنی پالیسیوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ کیا ہے. ندیم صاحب, اسی حوالے سے فیض صاحب سے بھی ویوز لے لیں. فیض صاحب, میں چاہوں گا کہ یہ اس حوالے سے بھی بات کریں کہ پی آئی اے ادارہ پاکستانی قومی ایئر لائن جو ہے, اس پہ بہت اچھے خاصے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. اور یہ ہماری یہ غلام سرور صاحب کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی ہے, چاہے انہوں نے دانستہ یا نادانستہ جو سی بھی کی ہے. یہ معاملہ 100% ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا جو ود ان دا ڈپارٹمنٹ, ود ان دی آرگنائزیشن اس کو ریز کرنا چاہیے تھا کہ وہ, اور یہ معمول کی کاروائیاں ہوتی ہیں. جو ادارے ہیں وہ اکثر آپ دیکھیں جو اپنی جو لوگوں کی سرٹیفکیشنز ہیں اور جو ان کے لائسنسز ہیں, ان کو ایک ہر سال, ہر 2 سال بعد باقاعدہ ان کی آتھینٹیکیشن ہوتی ہے, اور ہر ادارے میں ہوتی ہے. یعنی اب جیسے میں اس وقت جو کام کرتا ہوں کنسلٹنگ کا, میرے پاس جو سرٹیفکیشن ہیں وہ ہر سال, ہر 2 سال بعد مجھے دوبارہ ان کو آتھینٹیکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ 100% ایک ایڈمن ایشو تھا, ایڈمنسٹریٹو, انتظامی. موصوف نے پوری دنیا کے سامنے جا کر اس کو اتنا بڑا سیاسی اور بین الاقوامی مسئلہ بنا دیا, میری تو عقل حیران ہے. اور اصل بات یہ ہے, وہ تو یہ کہ ہم نے ایک جو غلطی کی تو کی, لیکن اس غلطی پہ نازا بھی ہے. اس غلطی پر بجائے شرم کرنے کے, افسوس کرنے کے اور یہ اس کا مداوع کرنے کے, ہم اس پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے جو کچھ کیا صحیح کیا. اور یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دیکھیے, یہ اتنے بڑے قومی مسئلے پر سیاست کھیلی گئی ہے. ہمارے کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو اگین سندھ میں نیچا دکھانے کے لیے, کیونکہ اس میں بہت سی بھرتیاں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی, تو ان کو ایک کارنر کرنے کے لیے یعنی وہ آپ دیکھیے وہی بات ہوئی. وہ آپ کو شاید مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, اپنا ایک آیت اور لطیفہ بھی ہے کہ ایک عورت اپنی چوڑیاں دکھانے کے لیے پورے گھر کو آگ لگا دیتی ہے اور باہر نکل کے کہتی ہے پورا گھر جل گیا, میری ایک چوڑیاں بچ گئیں. صحیح.
تو یہ آج ہم نے اپنا پوری اکانومی کو، اپنی پوری ایویشن انڈسٹری کو، ہماری ایک جو بہت سے جو اہم اور ہمارے جو قابل فخر پائلٹس ہیں ان پر ہم نے ایک بدنامی کا ہمیشہ کے لیے داغ. صحیح فیض صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تجزیہ دے رہے تھے، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں شرکت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ علی رضا سید صاحب آپ کی آمد کو شکریہ. آپ آن لائن ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت اور تجزیہ دیا. آخری جملے مجھے چاہیے ندیم صاحب آپ سے، اور اسپیشلی اسی PIA کے حوالے سے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی؟ صورتحال جہاں جانی تھی وہاں پہنچا دی گئی ہے ڈیلیبریٹلی. اس کو اس طرح سے میں تو کہوں گا، جیسے فیض صاحب کہہ رہے تھے دانستہ یا نادانستہ طور پہ، لیکن جس طرح سے یہ کیس پیش کیا گیا ہے اس سے جو ایک چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے PIA کو، یہ اس کے آخر کیل ٹھوکی گئی ہے. جیسے اسٹیل مل کو تباہ کر دیا گیا تھا پہلے ہی، اب اس کو بھی آپ نے تباہ کر دیا. تو ہمیں اپنی ہر سمت میں دیکھنا پڑے گا، بھلے کشمیر پالیسی ہو اور انٹرنل پالیسی ہو، ہمیں دونوں جانب دیکھنا پڑے گا. ہمیں ہر طرف لڑنا پڑے گا. جو اندرونی معاملات ہیں اس میں بھی دیکھنا پڑے گا. اپوزیشن ایک طرف ہے، جو گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں وہ بھی دیکھیں اپنی پالیسیوں کے، آپ نے اس سے کیا کیا. اس کی مذمت بھی نہیں کی جا رہی نہ کچھ، اور صرف اس پہ ڈٹائی سے کام لیا جا رہا ہے، اس پہ تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے. لیکن یہ صورتحال ایسے حل ہونے والی نہیں ہے. آپ کو ریبیٹ کب تک ملتا رہے گا؟ اب کب تک چھوڑیں گے؟ اب یورپ سے لوگ ہیں، یورپی ممالک میں وہ سارے پریشان ہو رہے غریب. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.